کچھ دن پہلے یہ ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے آئی تو میں نے اوپن کر کے دیکھنا شروع کی۔ میں یہ ویڈیو دیکھ کر بہت حیران ہو اور مزید اس بارے میں ویڈیوز دیکھنا شروع کی، لیکن کوئی ایسی ویڈیو نہ ملی جس سے اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں کی تصدیق ہو سکے، سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے۔ میں حسی ٹی وی کے حسیب شفقت بھائی کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، اور میرا ماننا ہے کہ حسیب شفقت بھائی سے کچھ مس کنسپشن ہوئی ہے، اور میں نے مزید اس پر ریسرچ کی جو آپ کی پیش خدمت ہے۔ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے گا تبھی آپ پوری بات سمجھ پائیں گے۔ کیا محمد بن قاسم اہل بیت کی دشمنی میں سندھ آیا، جن کو راجہ داہر نے پناہ دے رکھی تھی؟ کیا محمد بن قاسم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کا حکم دیا؟ جانیے سچ اس ویڈیو میں۔ دین سے بیزار اور صحابہ سے بغض رکھنے والا طبقہ اکثر اسلامی پسندیدہ شخصیات اور ان کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ان کی شخصیت میں سے عیب نکالنے میں پیش رہتا ہے، اور ایسے ہی مسخ شدہ تاریخ کی اشاعت میں سرگرم رہتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر شرم آئے، اور یہ اپنی سلاطین کی فتوحات کو لوٹ مار سمجھ کر اسلام اور مسلم سلاطین سے نفرت کریں۔ انہی میں سے ایک اسلامی شخصیت فاتح سندھ محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ چونکہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، راجہ دار کو شکست دی اور ہندوستان میں مسلم ریاست کی بنیاد رکھی، یہی تکالیف راجہ دار کی روحانی اولاد صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والوں اور سیکولر طبقے کو آج تک محسوس ہوتی ہے۔ پہلا الزام یہ ہے کہ محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ مسلمان عورتوں کو راجہ دار کی قید سے بچانا نہیں تھا، بلکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو جان سے مارنے کے لیے سندھ پر حملہ آور ہوا، اور راجہ داہر نے اہل بیت جو کہ عرب سے جان بچا کر سندھ آئے تھے ان کو اپنے پاس پناہ دے رکھی تھی۔ مگر محمد بن قاسم پر الزام لگانے والے لوگ اس واقعے کی صحیح سند کے ساتھ کوئی دلیل پیش نہیں کر پاتے۔ فتح نامہ سندھ صفحہ نمبر 124 میں یہ بات درج ہے کہ محمد بن قاسم نے عطیہ بن سعد الوفی کو اپنے لشکر کا میمنہ یعنی دایاں بازو مقرر کیا تھا جب وہ ارمائل سے دبیل یعنی سندھ پر حملہ کرنے کے لیے چلے تھے، اور ملتان کی فتح کے وقت بھی عطیہ محمد بن قاسم کے ساتھ تھے۔ تو اگر فارس میں محمد بن قاسم نے عطیہ بن سعد الوفی کو حضرت علی کی گستاخی کا کہا ہوتا جس کے انکار پر ان کو کوڑے لگے، تو عطیہ بن سعد الوفی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ تو یہ ایک تضاد ہے اور الزام ہے جو محمد بن قاسم پر گڑا گیا ہے۔ دراصل فتح سندھ و ہند محمد بن قاسم کا قصور یہ تھا کہ وہ خلافت بن امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف کے ماتحت تھا، اور حجاج بن یوسف عراق مشرقی علاقوں کا گورنر تھا، اور حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا، اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا تعلق طائف کے ایک ہی قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد تھے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا تھا، حالانکہ معروف مورخ اور عالم دین مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حجاج ویسے ہی رشتے میں محمد بن قاسم کا چچا لگتا ہو، لیکن حقیقی چچا نہیں تھا اور داماد ہونے کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو گھسپیٹیا اور راجہ دار کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سطح پر ان کی کوششیں جاری رہی ہے۔ اسی سلسلے کی تازہ کڑی حال ہی دنوں میں ایک بار پھر سامنے آئے ہے جب اس موضوع مقصد کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کر کے کہا گیا کہ محمد بن قاسم سندھ میں اسلام کی خدمت کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ اہل بیت کو واپس لینے آیا تھا جو بنو امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے سندھ میں آ گئے تھے، اور راجہ داہر نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی۔ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جس نے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا تھا، چلو وہ تو اہل بیت کا دشمن تھا، لیکن اس کے معزول ہونے کے بعد جس نے محمد بن قاسم کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں پابند سلاسل کیا اور موت کا ایندھن بنایا گیا، کیا وہ اہل بیت کا ہمدرد تھا؟ اور کیا اس کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا؟ تاریخ کی تمام کتابوں میں محمد بن قاسم کے آنے کی وجوہات لکھی ہوئی ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ وہ بھی تاریخ ہے اور جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی تاریخ ہے۔
ان کی اور ان کے متبعین کی خدمت میں عرض ہے کہ تاریخ صرف بیان نہیں کی جاتی بلکہ اسے تحقیقی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ محمد بن قاسم پر لگائے گئے اس الزام کے 3 بنیادی اہم پہلو ہیں اور اس کی تحقیق کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ یہ محض سفید جھوٹ ہے۔ پہلا پہلو اہل بیت اطہار کا، دوسرا پہلو محمد بن قاسم یا فتح سندھ کا، جبکہ تیسرا پہلو راجہ دار کا ہے۔ وقت کی تنگی کے باعث تینوں پہلوؤں پر فرداً بحث کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے مختصر تذکرہ کیا جائے گا، لیکن بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ فتح سندھ 93 ہجری کا واقعہ ہے اور یہی سال راجہ دار کی موت کا بھی ہے۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، امام حسین کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی اور امام حسین کو کربلا کی تاریخی معرکے میں 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ لہٰذا ان حضرات کے تو سندھ میں راجہ دار کے ہاں پناہ لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے ہجرت بنو امیہ کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر کی تھی تو وہ اپنی بات کو 41 ہجری کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، کیونکہ سلطنت اموی کی بنیاد حضرت امیر معاویہ نے 41 ہجری میں ہی رکھی تھی۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم انہیں پناکزین اہل بیت کو واپس لینے آیا تھا تو بھی ان کی بات 95 ہجری کے ساتھ مقید ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو محمد بن قاسم زندہ ہی نہیں تھا۔ اہل بیت کی ہجرت کو بنو امیہ اور محمد بن قاسم کے ساتھ مختص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے ہجرت 41 ہجری اور 95 ہجری کے درمیان کی تھی، یعنی جو کچھ ہوا ان 54 سالوں میں ہوا۔ لیکن جب اس بات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک افواہ ہے جسے اہل بیت کے مقدس نام کی آڑ میں راجہ دار کو ہیرو بنانے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ علامہ شبلنجی کا کہنا ہے کہ امام حسین کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم اور عمر میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ نور الابصار اور ارشاد مفید کے مطابق آپ کے کل 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ مطالب السوال کے مطابق آپ کی نسل صرف حضرت زید اور حضرت حسن المثنی سے آگے چلی۔ امام حسن المثنی کی وفات 97 ہجری اور حضرت زید کی وفات 120 ہجری میں ہوئی اور تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی، یعنی ان دونوں کی وفات محمد بن قاسم کے شہادت کے بعد ہوئی، اور ان کے بارے میں کہیں بھی اور کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے سندھ کی طرف ہجرت کی ہو۔ امام حسین میدان کربلا میں حضرت علی اکبر اور علی اصغر کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی اولاد میں سے سوائے امام زین العابدین کے کوئی زندہ باقی نہیں بچا تھا، جو 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے اور وہیں ان کی مرکز ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے کسی فرزند نے سندھ کی ہجرت نہیں کی۔ اب آ جاتے ہیں امام زین العابدین کی اولاد کی طرف۔ شیخ مفید اور علامہ سیوطی کے مطابق انہوں نے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں چھوڑی۔ یہاں بھی سوال یہی ہے کہ امام زین العابدین نے جب 95 ہجری تک خود سندھ کی طرف ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ڈٹ کر مظالم کا مقابلہ کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی اولاد سنت حسینی کو بھول گئی ہو، یا انہوں نے مظالم میں باپ کا ساتھ دینے کی بجائے سندھ کی طرف راہ فرار اختیار کر لی ہو۔ آپ کے صاحبزادے حضرت زید با اختلاف روایت 125 ہجری میں کوفہ میں میدان جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ امام باقر کی شہادت 114 ہجری میں ہوئی۔ غرض کے بنو امیہ کی مہارت یعنی 41 ہجری سے محمد بن قاسم کی شہادت یعنی 95 ہجری تک اہل بیت کے سب افراد عرب علاقوں بالخصوص حجاز مقدس میں ہی موجود تھے۔ 41 ہجری سے پہلے کسی کی ہجرت کا دعویٰ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ مخالفین کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، اور 95 ہجری کے بعد بھی ہجرت کا دعویٰ فضول ہے کیونکہ اسی سال محمد بن قاسم شہید ہو چکا تھا۔ شہادت کے بعد وہ کیسے اور کس سے واپس لینے آیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس افواہ کا مقصد راجہ دار کو ہیرو بنانا تھا، ورنہ محمد بن قاسم کا نام نہ لیا جاتا۔ یاد رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 87 ہجری سے لے کر تقریباً 92 ہجری تک حجاز کے گورنر رہے،
جبکہ 99 ہجری سے 101 ہجری تک وہ خلیفہ بنے۔ اہل بیت کے گھرانے بھی حجاز مقدس میں ہی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اہل بیت پر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ حجاز کے باہر یا اندر سے اہل بیت کے کسی فرد نے ان کے ہاں پناہ لینے کی بجائے راجہ دار جیسے فاسق اور فاجر کے ہاں پناہ لی ہو۔ اہل بیت اتنی بھی کمزور نہیں تھے کہ وہ ایک فاسق اور فاجر سے پناہ لیتے۔ آخر میں ایک سوال کہ امام حسن، امام حسین اور کربلا میں ان کے شہید ہونے والے صاحبزادوں کے نام تو سب کو معلوم ہے۔ محمد بن قاسم کی شہادت 95 ہجری تک جتنے بھی اہل بیت زندہ تھے وہ کوئی گمنام فرد نہیں تھے، بلکہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد یا ان کے پوتے تھے، جن کے نام اور حالات سے آگاہی کتب رجال و سیر میں دستیاب ہے۔ ان میں کسی ایک کی بھی سندھ کی طرف ہجرت کی کوئی ایک روایت بھی موجود ہو تو کم از کم مجھے لازمی دکھائیے گا تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔